بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا 7واں باب ہے ما یترک بہ حقائق الالفاظ، سبق نمبر 8 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم حقیقت کو چھوڑنے کا چوتھا قرینہ دلالت من قبل المتکلم کے بارے میں پڑھیں گے۔ والرابع کا تترک الحقیقت بدلالت من قبل المتکلم، مثالہ قولہ تعالی فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، وذلک لأن اللہ تعالی حکیم والکفر قبیح والحکیم لا یأمر بہ، فیترک دلالت اللفظ علی الامر بحکمت العامر، وعلی ھذا قلنا اذا وکل بشراء اللحم فإن کان مسافرا نزل علی الطریق فہو علی المطبوخ او علی المشوی، وإن کان صاحب منزل فہو علی النجی۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور چوتھا قرینہ کبھی حقیقت کو ترک کر دیا جاتا ہے ایسی دلالت کی وجہ سے جو کہ متکلم کی جانب سے ہو۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حکیم ہے اور کفر یہ قبیح ہے، برا ہے، اور حکیم برائی کا حکم نہیں دیتا ہے، لہذا لفظ کی جو دلالت ہے حکم پر اس کو چھوڑ دیا جائے گا عامر حکم دینے والے کی حکمت کی وجہ سے۔ اور اسی بنا پر ہم نے کہا جب اس نے وکیل بنایا گوشت کے خریدنے کا، اگر تو وہ مسافر ہے جو کہیں راستے پر ٹھہرا ہو تو یہ پکا ہوا یا بھنے ہوئے پر محمول ہوگا وکالت، اور اگر وہ صاحب منزل ہے یعنی مقیم ہے تو پھر یہ کچے گوشت پر محمول ہوگا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی اختیار کیا جاتا ہے، اس کے مختلف قرائن ہیں، چند قرائن ہم گزشتہ اسباق کے اندر پڑھ چکے ہیں، یہاں سے اسی سے متعلقہ چوتھا قرینہ بیان فرما رہے ہیں، اور اس قرینے کا نام ہے دلالت متکلم۔ دلالت متکلم کی وجہ سے بھی حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی کو اختیار کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دلالت متکلم کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، دلالت متکلم کا مطلب یہ ہے کہ متکلم کی جانب سے کوئی ایسا قرینہ پایا جائے جو اس بات پر دلالت کر رہا ہو کہ متکلم کے نزدیک یہاں پر کلام کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے بلکہ مجازی معنی مراد ہے، یا پھر ایسا ہو کہ جب متکلم کلام کرے تو متکلم کی حالت اس بات پر دلالت کر رہی ہو کہ لفظ کا حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی اختیار کیا گیا ہے۔ اس کی دو مثالیں دی ہیں دلالت متکلم کی۔ ایک مثال تو ہے قرآن مجید میں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے وہ ایمان لے اور جو چاہے وہ کفر کر لے۔ اب دیکھیں اس آیت میں حکم دیے گئے ہیں دو امر کے صیغے، اگر آپ دیکھیں گے نا تو دو امر کے صیغے ہیں، ایک تو یہ ہے فلیؤمن اور دوسرا ہے فلیکفر، لیؤمن اور لیکفر، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ امر غائب کے صیغے ہیں۔ تو اب اس آیت سے تو بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفر کو مباح قرار دیا ہے کہ جو بھی کفر کو اختیار کرنا چاہے وہ اختیار کر سکتا ہے، لیکن یہ جو اس کلام کا حقیقی معنی ہے یہ دلالت متکلم کی وجہ سے ترک کر دیا گیا ہے۔ وجہ یہاں پر کیا ہے؟ کیونکہ یہاں پر ایک ایسا قرینہ پایا جا رہا ہے جو کہ متکلم کی جانب سے ہے۔ اب متکلم کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات حکیم ہے، اور کفر وہ نہ صرف یہ کہ برا ہے بلکہ برائی کے اندر انتہا اور کامل درجے کو پہنچا ہوا ہے۔ تو جو بھی حکمت والی یا حکیم ذات ہو وہ کبھی بھی برائی کا یا کسی قبیح چیز کا حکم نہیں دے سکتی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی یہ والی بات بہت محال اور بعید ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف اس بات کی نسبت کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کفر کا حکم دیا ہے۔ تو لہذا حقیقی معنی جو ہے یہاں پر فلیکفر کا وہ تو یہاں پر مراد نہیں لیا جا سکتا ہے، لہذا یہ جو آیت ہے اس آیت کو زجر و توبیخ کے اوپر محمول کیا جائے گا، کیونکہ آگے دیکھیں گے نا، آگے خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے ظالموں کے لیے آگ یعنی جہنم کو تیار کر کے رکھا ہے۔ تو اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے یہ اختیار بطور ڈانٹنے کے لیے دیا ہے کہ تم جو مرضی اپنی منمانیاں کرنا چاہو کر لو، ان قریب تمہارے لیے جہنم کی آگے تیار کر کے رکھی گئی ہے۔ عبارت دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں کہ کبھی حقیقت کو ایسی دلالت کی وجہ سے چھوڑ دیا جاتا ہے جو کہ قبل المتکلم، اس کو قبل نہیں پڑھنا، اس کو قبل پڑھنا ہے۔ قبل کہتے ہیں جانب کو، جو کہ متکلم کی جانب سے پائی جا رہی ہو۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ وہ دلالت کیسے وہ بتا رہے ہیں؟ دیکھیں دلالت اس طریقے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حکیم ہے اور کفر کبھی ہے، اور حکیم وہ کبھی بھی ایسی کبھی چیز کا حکم نہیں دے سکتا ہے، لہذا یہاں پر لفظ کی جو دلالت ہے حکم پر وہ عامر کی حکمت کی وجہ سے یعنی اس کے حکیم ہونے کی وجہ سے اس کو ترک کر دیا گیا ہے، حقیقی معنی ترک کر کے مجازی معنی کو اختیار کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آگے حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دلالت من قبل متکلم کی ایک اور مثال ذکر کی ہے جہاں پر حقیقی معنی کو متکلم کی دلالت کی وجہ سے ترک کر کے مجازی معنی اختیار کیا گیا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک شخص مسافر تھا، سفر کر رہا تھا، وہ کسی پڑاؤ پر کسی منزل پر اترا ہے اور اس نے کسی شخص کو گوشت خریدنے کا وکیل بنایا اور اس کو کہا کہ جاؤ تم گوشت خرید کر لے کر آؤ۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ گوشت کو عربی میں لحم کہا جاتا ہے۔ اب لحم میں تو ہر قسم کا گوشت داخل ہے، اس کے اندر کچا بھی داخل ہے، اس کے اندر پکا ہوا بھی داخل ہے، اس کے اندر بھنا ہوا بھی داخل ہے۔
تو لہذا اگر وہ کسی بھی قسم کا گوشت خرید لے تو چونکہ لحم کا حقیقی معنی گوشت ہے اور وہ کوئی بھی گوشت خرید لے تو حقیقی معنی اس پر صادق آ رہا ہے، لہذا یہ اس کی جو خریداری ہے یہ جائز اور درست ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں پر ایک دلالت پائی جا رہی ہے متکلم کی جانب سے، یعنی متکلم کی جو حالت ہے، کیونکہ وہ سفر کے اندر ہے، وہ ایک منزل اور پڑاؤ پر اترا ہے، اس کا کوئی وہاں پہ گھر نہیں ہے، کوئی اس کے پاس گوشت پکانے کا سامان نہیں ہے، تو لہذا جب وہ کہے گا کہ گوشت خرید کر لے آؤ تو متکلم کی حالت اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اس سے مراد پکا ہوا گوشت ہے، شوربے والا گوشت لے آؤ یا پھر کوئی بھنا ہوا ہے وہ گوشت لے آؤ، کچا گوشت جو ہے یہ متکلم کی مراد نہیں ہے۔ یہ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ یہ ہمیں اس طریقے سے پتہ چلا ہے کیونکہ یہاں پہ متکلم کی حالت اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہے۔ لیکن اگر اسی اعتبار سے دیکھا جائے کہ جو حکم دینے والا تھا وہ مسافر نہیں تھا بلکہ وہ مقیم تھا، اپنے شہر کے اندر تھا، وہ کسی کو کہتا ہے کہ جاؤ آدھا کلو گوشت لے کر آؤ، تو یہاں پر بھی متکلم کی حالت اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ یہاں پر کچا گوشت مراد ہے، پکا ہوا گوشت مراد نہیں ہے، کیونکہ شہر کے اندر اگر کوئی کسی کو گوشت لانے کا کہتا ہے تو اگر پکا ہوا گوشت ہو تو پھر اس کو واضح کر دیا جاتا ہے کہ جاؤ تم کڑھائی لے کر آؤ یا پھر تم اسی طریقے سے باربیکیو گوشت لے کر آؤ وغیرہ ذالکہ۔ لیکن جب اس نے اس کو مطلق ذکر کیا ہے تو متکلم کی حالت یہاں پر دلالت کر رہی ہے کہ مراد یہاں پر کچا گوشت ہے، کیونکہ عام طور پہ کچے گوشت کا ہی کسی کو وکیل بنایا جاتا ہے اور پھر جب وہ گھر میں آتا ہے تو انسان اس کو پکا کر کھاتا ہے۔ دیکھیں یہ بتا رہے ہیں کہ اسی بنا پر ہم نے کہا اذا وکل جب اس نے وکیل بنایا کسی کو گوشت خریدنے کا، اگر تو وہ شخص مسافر ہے، راستے پر کہیں اترا ہے، ٹھہرا ہے، تو یہ جو خریداری ہے یہ محمول ہوگی مطبوخ یا پکے ہوئے گوشت پر یا پھر اسی طریقے سے بھنے ہوئے گوشت پر، اور اگر وہ صاحب منزل کسی گھر والا ہے، اپنے مقیم ہے، شہر کے اندر ہے، تو پھر یہ محمول ہوگی نیج یعنی کہ کچے گوشت پر۔